اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں اس طرح تشریف فرما ہوتے تھے کہ کوئی اجنبی آدمی آتا تو وہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے ہیں، حتیٰ کہ وہ آپ کی بابت یعنی آپ کے متعلق پوچھتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ہم آپ کے بیٹھنے کے لیے مخصوص جگہ بنا دیں، تاکہ اجنبی آدمی آئے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان سکے۔ اجازت ملنے پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی کا ایک تھڑا بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے مخصوص مقام پر تشریف فرما تھے کہ ایک انتہائی خوبصورت اور خوشبوؤں میں بسا ہوا ایک آدمی آیا۔ اس کے کپڑوں کو ہلکا سا بھی میل کچیل بھی نہیں لگا تھا، حتیٰ کہ اس نے نیچے بچھی ہوئی چٹائی کے کنارے کے پاس آ کر سلام کہا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب دیا۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں قریب آ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ وہ بار بار اسی طرح کہتا رہا اور قریب آ جاؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہے، قریب آ جاؤ، حتیٰ کہ اس نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھٹنوں پر رکھ دیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیں اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ سمجھے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بیت اللہ کا حج کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اس نے کہا، جب میں یہ کام کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، ہاں۔ تو اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ جب ہم نے اس شخص کی یہ بات سنی تو ہم نے اس پر تعجب کیا کہ پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، کتابوں، نبیوں اور تقدیر کو دل و جان سے تسلیم کر لے۔ اس نے کہا، جب میں یہ کام کر لوں گا تو کیا میں مومن ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتلائیے احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور وہ اجنبی کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر وہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر جھکا لیا اور اسے کچھ جواب نہ دیا۔ اس نے دوبارہ پھر وہی سوال کیا۔ آپ نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر وہی سوال دہرایا۔ آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، جس شخص سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن قیامت کی کچھ علامات ہیں جن کے ساتھ اس کا پتہ چل جائے گا۔ تو ان میں سے کچھ نشانیاں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ مثلا جب تو دیکھے
کہ بکریوں بیڑوں کے چرواہے عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا فخری انداز میں مقابلہ کر رہے ہیں، اور تو ننگے پاؤں چلنے والے اور ننگے جسم رہنے والے کو زمین کا بادشاہ بنے دیکھے، اور دیکھے کہ عورتیں اپنے مالک جننے لگی ہیں۔ پھر قیامت کا انتظار کر، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے ایک آیت پڑھی کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی بنایا، جو رہنمائی کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہے۔ تمہاری طرح میں بھی اس آدمی کو پہچان نہ سکا۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو وحی قلبی کی صورت میں آئے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4994۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے، اور ہر ایک میں خیر موجود ہے۔ جو چیز تجھے فائدہ دیتی ہے اس میں رغبت کر اور اللہ سے مدد مانگ، عاجز نہ بن۔ اگر تجھے کوئی مصیبت آ جائے تو یوں نہ کہہ اگر میں اس طرح کرتا تو یوں نہ ہوتا، بلکہ یوں کہہ اللہ نے یہی مقدر کیا تھا اور اللہ نے جو چاہا کیا، کیونکہ لفظ کو اگر سے شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپس میں بحث ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، آپ ہمارے والد ہیں، آپ نے ہمیں محرومی کا شکار کر دیا اور گناہ کا ارتکاب کر کے ہمیں جنت سے نکلوا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے آپ کو شرف ہم کلابی کے لیے منتخب فرمایا اور آپ کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر تورات دی کہ آپ مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری قسمت میں لکھ دی تھی۔ چنانچہ بحث میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب۔ اور آخر میں دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے روشن کرے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔